نہیں دے سکتے. راغب العارف حضرات گرامی قدر، بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے امتیوں کو اپنی کتابوں سے پیش کیے گئے یہ جتنے بھی جھوٹ ہیں ان کی کتابوں سے، کیا ان کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو بھی بات کر رہا ہے جھوٹا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ہر بات پر جھوٹ بول رہا ہے؟ آؤ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئی کے متعلق پہلی جھوٹی پیش گوئی عبداللہ بن آتھم کے متعلق کہتا ہے آج رات مجھ پر کھلا ہے، وہ یہ کہ جب میں نے بہت گہری نیند جس ٹائم سو گیا، جناب الہی میں نے دعا کی تو اس امر میں فیصلہ ہوا اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدہ جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، اور ان دنوں مباحثے کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 ماہ سے لے کر 15 ماہ تک، 1 ماہ سے لے کے 15 ماہ تک حامیہ میں گرا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی، سخت اس کو ذلت پہنچے گی. تو حضرات گرامی قدر، بشرطے وہ کہتا ہے بشرطے حق کی طرف رجوع کرنا، کہتا ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنا، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے، جو شخص سچ پر ہے سچے خدا کو مانتا ہے، اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی، اور اس وقت جو پیش گوئی ظہور میں آئے گی، بعض اندھے جو لوگ ہیں وہ اس کو نہیں جانتے اور بعض بہرے لوگ سننے کے نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا سو الحمدللہ الحمدللہ، اگر یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف ظہور نہ فرمائی تو ہمارے یہ 15 دن ضائع کیے جائیں گے. پھر مرزا لکھتا ہے میں اس دن اقرار کرتا ہوں اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ ہے پر ہے، وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے سزائے موت میں مبتلا ہو جائے گا، تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مجھ کو ذلیل کیا جائے. روسیا مجھے ذلیل کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دی جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں، اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. زمین و آسمان ٹل جائے پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی. اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو، اور تمام شیطانوں، بدکاروں اور لعینوں سے مجھے زیادہ لعنتیں قرار دو. اٹھا لو جنگ مقدس صفحہ 209 تا 211. مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی عبداللہ حاتم پادری کے متعلق ہے. مرزا نے اس سے 1893 میں مناظرہ کیا، 15 دن برابر مناظرہ ہوتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا شکست کھا گیا. پھر گھر آ کر تاریخ 5 جون 1893 اس کے متعلق یہ پیش گوئی گھڑ دی کہ وہ جتنے دن مناظرہ ہوتا رہا اتنے ماہ کے اندر اندر ہلاک ہوگا. اگر ہلاک نہ ہوا تو میں جھوٹا ہوں گا.
اس نے 15 ماہ خوب احتیاط سے گزارے، اپنا کھانا وغیرہ خود پکاتا تھا۔ آخر کار 15 ماہ 5 ستمبر 1894 کو مکمل ہوئے، مگر عبداللہ آتم پادری نہ مرا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے بیٹالہ کے مقام پر عبداللہ آتم کو ہاتھی پر سوار کر کے ایک عظیم الشان جلوس نکالا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو پتہ چلا تو مرزا غلام احمد قادیانی کا وہ پھر اس کے بعد پتلا بنا کر اس کا منہ کالا کر کے اس کے گلے میں رسا ڈال کر اس کو پھانسی دی، پھر جلا کر دفن کیے۔ اب ہم مرزائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ پیش گوئی پوری ہوئی؟ اور 15 ماہ کے اندر عبداللہ آتم کیا ہلاک ہوا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ اور مرزا اپنی اسی پیش گوئی میں دوسری پیش گوئی کی طرح ذلیل و رسوا ہوئے۔ واضح ہے کہ عبداللہ آتم کا انتقام 27 مئی 1896 کو ہوا، جبکہ مرزے کی پیش گوئی کی مدت گزر چکی تھی۔ اٹھا لو نزول المسیح صفحہ نمبر 168، روانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 546۔ یہاں مرزائی عذر بتانے لگا ہوں۔ عبداللہ آتم نے اس مجلس میں 60-17 آدمیوں کے سامنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کرنے سے رجوع کر لیا تھا۔ خلاصہ عبارت حاشیہ حقیقت البئی صفحہ نمبر 207۔ آپ اس کا جواب سنیں۔ یہ جتنی بھی اس نے باتیں کی ہیں، اب مختصر سا اس کا جواب سنیں۔ اگر اسی وقت اس نے رجوع کر لیا تھا تو مرزا کو اسی وقت اسی مجلس میں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ کیونکہ اس نے رجوع کر لیا ہے لہذا میری پیش گوئی میں کوئی حرج نہیں آئے گا، بلکہ میری پیش گوئی پوری ہوگی۔ حالانکہ مرزا کو بعد میں بھی یقین نہیں تھا کہ یہ پیش گوئی پوری ہوگی یا نہیں، اس لیے تو مرزا نے اس کی ہلاکت کے لیے وظائف، دعائیں اور مبینک باتیں کرنا شروع کر دی۔ اٹھا لے سیرت مہدی کتاب حصہ اول صفحہ نمبر 178۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب نے کہ جب آتم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا، صرف ایک دن باقی رہ گیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھے اور میاں حامد علی مرحوم سے فرمایا کہ اتنے چنے تعداد یاد نہیں کہ کتنی تعداد ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کتنی تعداد ہے، میاں صاحب کہتے ہیں عبداللہ صاحب وہ کہ لے آؤ اور ان پر فلاں سورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو، مجھے وظیفے کی تعداد بھی یاد نہیں۔ میاں عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ سورت یاد نہیں، مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ کوئی جھوٹی سی سورت تھی جو اپنی پروں سے بنائی ہوئی تھی۔ اور ایک بات میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مختصر سی چھوٹی سی سورت مختصر سی مجھے کہا کہ یہ پڑھو، ایک اپنی پاس سے بنائی ہوئی اور ایک کہتا ہے کہ تم یہ پڑھو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔
ہم نے یہ وظیفہ تقریباً کہتے ہیں ساری رات صرف کر کے ختم کیا، ساری رات جدی طرح پہ ہم نے ساری رات ختم کر دیا۔ دوسرا جواب سنا، مرزا بشیر الدین محمود اس اعتراض کے جواب میں کہ تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی، لکھتا ہے کہ حضرت سعد کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت مرزا صاحب کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے ان کا ایک رسالہ اخبار شائع ہوتا تھا الفضل، 20 جون 1904 میں جو ان کا یہ اخبار شائع ہوا، اس میں یہ بات تحریری طور پر لکھی ہوئی۔ آدم کے متعلق پیش گوئی کے وقت جماعت کی جو عادت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں۔ میں اس وقت مرزا کہتا ہے چھوٹا سا بچہ تھا اور میری عمر کوئی 5.5 برس کی تھی، مگر وہ نظارہ مجھے خوب یاد ہے کہ جب آدم کی پیش گوئی کا آخری دن آیا تو کتنے کرب اور اضطراب سے دعائیں کی گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے محرم کا ماتم بھی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ حضرت مسیح موعود ایک طرف دعاؤں میں مشغول ہے، ادھر دعائیں کر رہی ہے اور جناب پیش گوئی پوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے دعا قبول ہی نہیں کی تو پیش گوئی بھی پوری نہیں کی۔ مرزائی عذر نمبر 2، پہلا عذر جو تھا وہ عبداللہ آتم کے متعلق تھا، اب دوسرا عذر سنو۔ کہتے ہیں فریق سے مراد اب صرف عبداللہ آتم نہیں بلکہ تمام عیسائی بھی موجود ہے اس میں، جیسا کہ مرزا نے انوار الاسلام صفحہ 2 روحانی خزائن صفحہ 2 جلد 9 میں لکھا ہے۔ مرزا صاحب نے خود مقدمے میں تسلیم کیا کہ فریق سے مراد صرف عبداللہ آتم ہے۔ دیکھیے کتاب البر صفحہ نمبر 173، عبداللہ آتم کے متعلق ہم نے شرطیہ پیش گوئی کی تھی اور اگر رجوع بحق نہ کرے گا تو مر جائے گا۔ عبداللہ آتم کی درخواست پر پیش گوئی سے اس کے واسطے کی تھی۔ تو حضرات گرامی قدر مرزائی عذر نمبر 3 دوسرا عذر یہ تھا کہ صرف عبداللہ آتم نہیں بلکہ تمام عیسائیاں، یہ بھی بات جھوٹ ہے ان کی۔ اب تیسرا عذر کہتے ہیں عبداللہ آتم اس لیے نہیں مرا کہ وہ اندر سے مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ آتم اس لیے نہیں مرا کہ وہ اندر سے مسلمان ہو گیا تھا۔ اگر وہ خوف زدہ نہیں ہوا اور رجوع باطل نہیں ہوا تھا تو مبالغہ کرے اور قسم اٹھائے۔ اٹھا دو روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 119۔ اور اس کے جواب میں ایک بات کرتے ہیں، اگر عبداللہ آتم نے رجوع کر لیا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رجوع 15 ماہ کے اندر کیا تھا یا بعد میں ہے۔ اگر مدت کے اندر کیا تھا تو مرزا صاحب نے اعلان کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر 15 ماہ کے بعد رجوع کیا تھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اسے تو 15 ماہ کے اندر مرنا تھا۔ نیز اگر رجوع کر لیا تھا تو چنے کے دانے کیوں پڑھوائے، دعائیں کیوں کی، اور عیسائیوں نے فتح کا اتنا بھرپور جشن کیوں منایا تھا؟ رہی بات قسم کا نہ اٹھانا تو وہ اس لیے قسم نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ عیسائی مذہب میں ہر قسم کی قسم ناجائز ہے۔ ہر قسم کی عیسائی مذہب میں قسم ناجائز ہے۔ اٹھا لو انجیل کتاب متی باب صفحہ نمبر 5 آیت نمبر 8۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کیا کیا گیا تھا کہ تم جھوٹی قسمیں نہ کھایا
بلکہ اپنی قسم خدا بھر کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ کسی اور کی، نہ بزرگوں کی کیونکہ وہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کسی اور کی طرف، نہ اپنے سر کی قسم کھایا کیونکہ تو ایک بال بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا برم جہاں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ علاوہ سے خود مرزا کی بھی اس حقیقت سے مفرد نہیں کہ مذہب عیسائیت میں ہر قسم کی قسم کی ممانت ہے، جبکہ خود مرزا اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتا ہے قرآن تمہیں انجیل کی طرح نہیں کہتا کہ ہر قسم نہ کھاؤ، بلکہ بےہودہ قسموں سے تمہیں روکتا ہے۔ اٹھا لو کشتی نوح صفحہ 27، روحانی خزائن صفحہ 29 جلد 19۔ معلوم ہوا عبداللہ آدم کا قسم سے انکار اپنے مذہب کی بنا پر تھا، جیسا کہ مرزا کا خود اس بارے میں انکار اپنے مذہب کی بنا پر وہ انکار کرتا ہے۔ اٹھا لو کتاب البرہ صفحہ نمبر 163۔ مرزا نے اشتہار جاری کیے کہ اگر وہ خوف زدہ نہیں ہوا عبداللہ اور رجوع بحق نہیں ہوا تو مبالغہ کرے اور قسم اٹھائے۔ عبداللہ آدم نے قسم اٹھانے سے انکار کیا کہ مسیح مذہب میں قسم کھانا منع ہے۔ تب ہم نے اس اشتہار حرف اوپر لکھا تھا کیوں جاری کیا تھا کہ مرزا خنزیر کا گوشت کھا کر ثابت کرے، خنزیر کا گوشت۔ عبداللہ نے کہا کہ وہ مسلمان ہے کیونکہ وہ مسلمان اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ تب عبداللہ آتم کو یہ کہنا اس کے برابر ہو۔ عبداللہ آتم نے یہ تب بات کی تھی جب مرزا حد کراس کر گیا تھا نا، اس نے کہا کہ اے غلام القادیانی، خنزیر کا گوشت کھا کر تو قسم اٹھا، خنزیر کا گوشت کھا۔ لیکن وہ اس بات پر بھی نہ آیا تھا مرزا غلام۔ اور دوسری پیش گوئی جو مرزا کی تھی یہ عبداللہ کے بارے میں تھی، اتنی لمبی اس نے باتیں کی تھی، اور مرزا اپنی موت کے متعلق پیش گوئی کرتا ہے، کہتا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ مرزا کہتا ہے مکہ میں مریں گے یا میں نے بوتھی ہے تیرے مکہ مدینہ جانا۔ اٹھا لو کتاب البشرا صفحہ نمبر 155، تذکرہ جدید صفحہ نمبر 591۔ مکہ میں مرنا تو درکنار، مرزا کو مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ مرنا تو دور کی بات ہے نا، دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور اس پیش گوئی میں بھی ذلیل اور رسوا ہوا۔ ثبوت کے لیے دیکھو سیرت مہدی حصہ 3 صفحہ نمبر 119۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود نے حج نہیں کیا اور نہ اعتکاف کیا اور زکوٰۃ بھی نہیں دی، تسبیح نہیں پڑھی۔ میرے سامنے وہ قرآن اور حدیث کا انکار بھی کرتا رہا۔ اس حوالے سے معلوم ہوا مرزا کو مکہ میں جانا نصیب نہ ہوا، بلکہ اس کی وفات لاہور میں بمرض ہیضہ لیٹرین کی جگہ پر ہوئی۔ آدھا حصہ لیٹرین کے اندر تھا، آدھا حصہ لیٹرین کے باہر تھا۔ اٹھا لو سیرت مہدی حصہ اول صفحہ 11۔ کہاں مکہ اور مدینہ اور کہاں جائے حاجت لیٹرین؟ اللہ اکبر، یہ مرزے کی پیش گوئی۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ پیش گوئی کا، ایک اور پیش گوئی میں آپ کو بتاتا ہوں مرزے کی، جھوٹی پیش گوئی۔
سچی نہیں جھوٹی. پہلے تو وہی الہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے. اس کے لیے نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھانوی کی بیوی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا اس زلزلے کے لیے ایک نشان ہوگا. اٹھا لو حقیقت الوحی حاشیہ در حاشیہ صفحہ 100 پورا، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 103. یہ پیر منظور اس کا خاص مرید تھا، غلام احمد قادیانی کا خاص مرید تھا. مرزا کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے. پیش گوئی گھر لی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی. مرزا نے پیش گوئی یہ کی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی. مرزا نے یہ کہا کہ اس سے یہ تھوڑا ہی مراد ہے کہ اسی حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، تھوڑے ہی عرصے بعد اسی عمل سے لڑکا پیدا ہوگا. ایسا کبھی لڑکا پیدا ہو بھی سکتا ہے، ہوگا بھی، ہو بھی سکتا ہے، مگر ہوا یہ کہ وہ عورت ہی مر گئی. ہوا ایسا کہ عورت ہی مر گئی. اور دوسری پیش گوئی کی کہ اسی طرح یہ بھی صاف جھوٹ ثابت ہوئی، نہ اس عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور نہ ہی اس کے بعد، چلو لڑکی پیدا ہوئی، اس کے بعد نہ زلزلہ آیا. یہ بھی جھوٹی پیش گوئی اس کے ساتھ. یوں ہی مرزا ذلیل رسوا ہوتے ہی رہا. یہ بھی جھوٹی پیش گوئی اس کی. اور چوتھی جھوٹی پیش گوئی میں آپ کے سامنے پیش کروں مرزا مرزا کی غلط اور جھوٹی پیش گوئیوں میں سے آپ مسلمانوں اور عیسائیوں کے متعلق پیش گوئیاں سن چکے ہیں. اب تیسری قوم ہندوؤں کے متعلق سنیے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان تینوں قوموں کے مقابلے میں مرزے کی پیش گوئیاں جھوٹی نکلی اور ذلیل و رسوا ہوا. وہ کون؟ لکھرام، یعنی کہ ایک پنڈت تھا جس سے مرزا کا اکثر مناظرہ رہتا تھا. ایک مرتبہ اس سے تنگ آ کر 20 فروری 1893 کو اس کے متعلق یہ پیش گوئی کی، اگر اس شخص پر 6 برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذر نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں بیماریوں سے نرالا اور خارق عادت یعنی طبی موتوں سے جو عادت میں داخل ہے الگ ہو، اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہو، یعنی انسان سمجھ سکتا ہو کہ یہ ایک ناکہانی آفت ہے جو دلوں پر ایک ڈرانے والا اثر کرتی ہے، تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نقد ہے. اور اگر میں اس پیش گوئی میں کاظم نکلا، یعنی اگر ہیبت ناک طور پر اس پنڈل کی موت نہ ہوئی تو ہر ایک سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، اور اسی بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سلی پر کھینچا جائے. ملحقہ عینِ کمالات اسلام صفحہ 3، تریاق القلوب روحانی خزائن صفحہ نمبر 381 جلد 15. مرزائی عذر بتاؤں یہاں پر کہتے ہیں مرزائی یہ پیش گوئی پوری ہوگی، مگر پینڈل جو ہے مقرر مدت کے اندر
مقرر وقت کے اندر چھری سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہیں مرزا کی یہ پیش گوئی بھی پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس پیش گوئی میں یہ بات ہے کہ وہ خارق عادت عذاب سے ہلاک ہوگا، یہ بات ہوئی تھی مرزا کی۔ اور خارق عادت عذاب وہ ہوتا ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہ پائی جائے، اور اسی طرح کی نظیریں تو سینکڑوں پائی جاتی ہیں، لہذا خارق عادت عذاب نہ ہوا اور مرزا کی پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ مرزا نے خود خارق عادت کی تاریخ اپنی کتاب الوحی، حقیقت الوحی کتاب ہے حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 196 پر لکھی ہے۔ خارق عادت اسی کو کہتے ہیں کہ اس کی نظیر دنیا میں نہ پائی جائے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ صحت کے ساتھ تصریح ضمیمہ برہین احمدیہ جلد 5 صفحہ نمبر 17 پر لکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی بھی صاف جھوٹی نکلی، کیونکہ جو بنڈل تھا نا 6 مارچ 1997 کو بذریعہ اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ قتل کرنے کے بعد مرزا نے دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے نزول مسیح میں چھری کا لفظ بھی اپنی پیش گوئی کو سچا بنانے کے لیے اپنے پاس سے اضافہ کر دیا، جو اس کا صریح دجل فریب ہے۔ یہ اضافی دیکھیے اس بات کو نزول مسیح صفحہ نمبر 177، روانی خیرات جلد 18 صفحہ نمبر 553۔ چھری کا الفاظ اس کی پیش گوئی کے الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ جو اس کی یہ پیش گوئی تھی، مرزا نے اس کے متعلق پیش گوئی جو کی تھی وہ تو صاف جھوٹی نکلی۔ اس کے بالمقابل وہ پنڈل نے بھی مرزا کے متعلق پیش گوئی کی تھی کہ مرزا 3 سال کے اندر ہیضے کی موت مرے گا، جو پوری ہوگی، جو پوری ہوئی تھی ہیضے کی موت والی، وہ پوری ہوگی۔ مرزائی یہاں ایک اور عذر بناتے ہیں۔ مرزائی وہ کیا عذر بناتے ہیں؟ وہ جو پنڈل تھا نا اس کی پیش گوئی جھوٹی نکلی ہے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ اس کی پیش گوئی جھوٹی نکلی کیونکہ مرزا اگرچہ حادثے سے مرا ہے مگر اس کی مقرر مدت کے بعد مرا ہے، اس لیے اس کی پیش، اور بھائی مقرر مدت کے بعد مرا، لیکن ایک تو بات پوری ہوگی کہ حادثے کی موت مرے گا۔ حادثے کی موت مرنے کی کہا تھا اور پوری ہوئی، مرزا حادثے سے ہی مرا تھا۔ دیکھو سیرت مہدی، اس کے بیٹے کی کتاب لکھی سیرت مہدی، حصہ اول صفحہ 11، اس پر اس نے لکھا ہے مدت کی بات، اور مدت کے بارے میں خود مرزا فرماتے ہیں کہ استعارہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ مرزا قادیانی محمدی بیگم کے خاوند سلطان محمد داماد احمد بیگ کے متعلق پیش گوئی کی تھی نا کہ وہ 2.5 سال کے اندر مرے گا، اور جب وہ 2.5 سال کے اندر نہ مرا تو مرزا نے کہا فرمایا میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ سلطان محمد خاوند محمدی بیگم کی تقدیر محترم ہے، اس کی انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہ ہوگی، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی، اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضروری اس کو بھی ایسے ہی پوری کرے گا جیسے کہ احمد بیگ اور اتھم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اصل مدعا کو نفس مفہوم ہے اور وقتوں میں کسی استعارہ کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اٹھا لو انجام اتھم حاشیہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 31۔ ہم کہتے ہیں کہ جب مرزا نے خود تسلیم کر لیا کہ وقتوں میں کبھی استعارہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح بنڈل کی پیش گوئی میں بھی استعارہ ہوگا اور یوں ہی اس کی پیش گوئی پوری ہوگی۔ تو یہ باتیں سراسر جو وہ کرتا ہے یہ جھوٹی ہے۔ یہ آپ کو میں نے 4 جھوٹی پیش گوئی جو ہے وہ بیان کیا، آگے انشاءاللہ مزید باقی حصہ کل بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ختم نبوت پر
ہم انشاءاللہ العزیز دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری موت آئے تو ختم نبوت پائے، ختم نبوت کا کام کرتے کرتے ہماری موت آئے، شہادت کی موت آئے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔